بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کلاس۔ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور سابقہ جو 2 لیکچرز ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سن بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا لیکچر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ۔ اس کا تعارف اگر بیان کیا جائے تو اس کے تعارف میں ہی بہت ساری ہیڈنگز آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ہم اس کی پہلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کی مزید بات جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ 1000 سال کی حکمرانی۔ پاکستان بننے سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ اگر تاریخ پر ایک روشنی ڈالی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سندھ میں محمد بن قاسم نے 712 میں اپنے قدم جمائے اور اسلام کے دور کا بہترین آغاز جو بر صغیر کے حوالے سے تھا اسی دور سے ہوا۔ یہاں سے آپ دیکھنا شروع کریں تو پھر اس کے بعد سلاطین کا ایک دور آتا ہے۔ وہ حملہ آور ہوتے تھے اور یہاں سے لوٹ جاتے تھے، اس لیے بر صغیر کی سرزمین کو انتہائی زرخیز کہا جاتا ہے۔ علم و حکمت کے حوالے سے دیکھیں یا ویسے اعتبار سے دیکھیں، دنیا کا یہ واحد خطہ ہے جو بے تحاشا دفعہ فتح ہوا اور یہاں پر لوگ آباد ہونے کے بعد واپس بھی گئے۔ یہ مختلف تہذیبوں کا گڑھ بھی رہا۔ ابتدائی طور پر زمانوں میں دیکھیں تو دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں موہنجو دڑو اور ہڑپا، مردوں کا شہر اور ہڑپا جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہری یوپیا یا کوئی عورت ہری روپا نام کی تھی، اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا۔ تو یہ 5000 سال پہلے کی تہذیبوں سے ہی یہ علاقہ انسانوں کے مسکن رہا ہے۔ انسانوں کا مسکن ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف علاقوں سے لوگوں نے آمد و رفت شروع کی۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے یہاں پہ قدیم ترین تہذیب جس کو ہم کہتے تھے دراوڑی نسل، وہاں پر آریا آئے اور وہ آریا بھی یہ رشین سائڈ کی طرف سے ہے جو برفانی علاقوں کے لوگ تھے۔ تو یہ سلسلہ تو شروع رہا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد یعنی کہ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد یہاں پر اسلامی لشکر بار بار آتے رہے اور یہاں پر حملہ آور ہوتے رہے۔ وہ دور ہم کہتے ہیں سلاطین کا دور۔ سلاطین کا دور جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں مغل دور نظر آتا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے بابر کے زمانے سے۔ بابر سن 1484 میں پیدا ہوا اور پانی پت کی لڑائی میں اس نے جو فتح حاصل کی جس کے بعد اس نے لاہور میں قبضہ کیا وہ سن 1526 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بر صغیر پر ایک مستقل حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے اور مستقل حکمرانی کا دور مغل بادشاہوں کے ہی مرہون منت رہتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آپسی نفاق سامنے رہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس کی بات ہم آگے کریں، اور یہ دور 1000 سال کا دور ہے اور جو اختتام پذیر ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر پہ 1857 کی جنگ آزادی پر۔ تو اس کے بعد ہماری جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے انگریزوں کی آمد۔ یہ بات بچپن سے ہی ہم کتابوں میں تدریسی کتب میں پڑھتے آئے ہیں کہ انگریز بر صغیر میں کیسے آئے۔ اگر اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نوآبادیاتی نظام کا ایک تصور انگریز لے کر آیا اس نے اس کو ہر جگہ پر کوشش کی کہ اس کو لایا جائے۔
پہلے سمجھ لیں کہ نوآبادیاتی نظام ہوتا کیا ہے، یعنی کہ انگریز یا یورپی اقوام دنیا کے جس علاقے میں قبضہ کرتی تھی، خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کہ جن علاقوں پر انہوں نے قبضے کیے، وہاں پر جو انہوں نے نظام جاری کیا اس کو کہتے ہیں نوآبادیاتی نظام۔ یہ نظام کیا تھا؟ خاص طور پر تجارت کی جاتی تھی، ایسے علاقوں کو فروخت کے لیے جو وہ مال یورپی اقوام تیار کرتی تھیں وہ مال وہاں پر لایا جاتا، وہاں سے بیچا جاتا اور کثیر منافع کمایا جاتا، یعنی کہ ان علاقوں کو وہ منڈی سمجھتے تھے۔ ان علاقوں کی لوگوں کی ترقی فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا، صرف غلامی کا ایک سلسلہ تھا جو وہ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تو بر صغیر کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ ان کے علم میں کیسے آیا۔ یہ سن 1498 میں واسکو ڈے گاما کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جب وہ یہ پرتگال کا رہنے والا جہاز ران یہ آتا ہے اور افریقہ، جنوبی افریقہ کے راس امید کا چکر کاٹ کے، راس امید اصل میں ایک پہاڑی چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جو سمندر کے اندر جن کو ہم چٹانیں کہتے ہیں، وہاں سے وہ چکر لگاتا ہے اور مشرقی افریقہ کے ساحل پر پہنچتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے ساحل پر جب وہ پہنچا تو وہاں سے اس نے ایک جہاز ران جو کہ عرب جہاز ران تھا اس کی مدد لی اور بر صغیر کی بندرگاہ کالی کٹ پہنچا۔ یہاں کے راجا نے اس کی خوب خاطر مدارت کی اور تجارت کے لیے اچھی پیشکش کی۔ تو یوں یہ بر صغیر کا علاقہ انگریزوں اور یورپی اقوام کی نظر میں آیا اور تجارت کی غرض سے یہاں پر انہوں نے آمد و رفت شروع کی۔ سب سے پہلے یہاں پر پرتگالی آئے، انہوں نے ساحلی علاقوں پر قبضے شروع کیے۔ اس کے بعد یہی طریقہ فرانسیسیوں نے شروع کیا، گوا اور اس قسم کے جو مشہور علاقے ہیں سورت وغیرہ پر انہوں نے قبضے شروع کیا۔ اس کے بعد انگریزوں کا دور آتا ہے۔ انگریز آئے تو ان دونوں اقوام کو انہوں نے یہاں سے مار بھگایا اور مکمل طریقے سے بر صغیر پر قبضے کرنے کا ایک انہوں نے منصوبہ تیار کیا، کیونکہ یہ آتے تو تجارت کی غرض سے تھے لیکن اپنے عزائم، اپنے مقاصد جو ہے وہ چھپا کے رکھتے تھے، جو بعد میں جا کر وہ ظاہر کرتے تھے۔ اس بات کی ذرا اور تفصیل میں جائے تو انگریز بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آئے۔ سن 1600 میں انہوں نے مغل بادشاہوں شاہ جہان اور جہانگیر سے انہوں نے مراد لیں اور یہاں پر کوٹھیاں قائم کی، ساحلی کوٹھیاں جن میں وہ مال جو ہے وہ رکھتے تھے۔ اور ساحلی علاقہ تب انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، ہوائی جہاز کے دور نہیں تھا، تو تمام تر تجارت جو بڑے پیمانے پر ہوتی تھی وہ سمندروں کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو انگریز یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے اور انہوں نے آہستہ آہستہ مقامی حکمرانوں کی ناچاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بر صغیر کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پہلے وہ پیسے دیتے، اس کے بعد وہ سیکیورٹی کے طور پر اپنی افواج کا کچھ حصہ لے آئے یہاں پر۔ جب ان لوگوں کے پاس، ان مقامی ریاست کے حکمرانوں کے پاس ان کو لوٹانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو زمینوں پر قبضہ انہوں نے اس کے حوالے سے شروع کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی طاقت پکڑتے گئے۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے جب علاقے والے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے تو کیا چپ رہا جا سکتا تھا کہ ایک گھسپیٹھیا کسی اور بر اعظم کا وہ ہمارے علاقوں پر قبضہ کرے گا؟ تو کیا یہ بہترین بات تھی؟ نہیں۔ تو مقامی طور پر بغاوت جنم لینا شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انگریزوں کے خلاف جنگیں ہوئیں۔ انگریزوں کے خلاف جنگیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، 3 بڑی لڑائیاں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی۔ تو جیسے کہ میں نے ہیڈنگ لکھی
انگریزوں کے خلاف جنگیں، تو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے سن 1757، سن 1764 اور سن 1799 اور پھر آخر میں سن 1857 کی جنگ آزادی۔ سن 1757 جنگ پلاسی، اس میں شکست ہوئی۔ سن 1764 بنگال اور یہ تمام علاقے فتح ہو گئے۔ آخر پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ٹیپو سلطان جیسے جان باز تھے، لیکن اپنوں کی بغاوت کا نتیجہ کیا تھا کہ سن 1799 کی جو میسور کی فتح ہوئی اس نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اس نقصان میں خود مسلمان بھی شامل تھے۔ حیدرآباد دکن جو کہ تب مسلمان وہاں پر ایک حکمران تھا، نظام کہا جاتا تھا، وہ مدد کو نہیں آیا۔ میر صادق اور میر جعفر جیسے لوگ جو تھے انہوں نے شدید ترین نقصان پہنچایا، اور حیدر علی کا بیٹا سلطان محمد ٹیپو وہ اس معرکے میں شہید ہو گیا۔ لیکن بات یہاں پر رکتی نہیں ہے۔ اودھ فتح، بنگال فتح اور میسور کی فتح کے بعد سرنگا پٹم کی جو لڑائی، اس کے بعد انگریزوں نے مزید علاقوں پر کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سن 1857 کی جنگ آزادی۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک کاوش تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر شروع کی تھی، اور کہا کہ ہم دوبارہ سے وہ مقام حاصل کریں گے جب انگریز یہاں پر نہیں تھے۔ لیکن آپسی تنازع اور منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے اس کو شکست دی، اور مسلمان 1857 کا یہ معرکہ ہار گئے۔ اور اس کے بعد انگریزوں نے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر لائے تھے اس کو ختم کر کے بر صغیر کو ڈائریکٹلی برطانیہ کے ماتحت قرار دے دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب لڑائی یہ ختم ہو گئی، مسلمان اور ہندو بھی انگریزوں کے تسلط میں آ گئے، تو ہمیں آگے نظر آتا ہے سر سید احمد خان کی کاوشیں۔ سر سید احمد خان کی کاوشیں۔ سر سید احمد خان جو کہ تحریک علی گڑھ کے بانی بھی کہتے ہیں جن کو، انہوں نے اس تمام سلسلے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک نیا راستہ دکھایا، اور ان کو کہا کہ ان حالات میں جب کہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے، مسلمانوں کو جنگ و جدل کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو سیکھنا ہے، اور وہ اس میں سب سے بڑی بات تعلیم کی تھی۔ تو انہوں نے بر صغیر کے مختلف علاقوں میں مدارس قائم کیے، تعلیمی ادارے قائم کیے، جس کا انشاءاللہ ذکر میں اگلے لیکچر میں کروں گا، جو کہ تحریک علی گڑھ اور تعلیمی خدمات کے متعلق ہے سر سید احمد خان کی۔ تو سر سید نے بر صغیر کے طول و عرض میں مختلف جو رہنماات ہیں ان کے ساتھ مل کر تعلیمی ادارے قائم کیے اور مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں کیا ہوا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ 19ویں صدی میں سر سید احمد خان کی جہاں پر ہم نے کاوشوں کا ذکر کیا، 20ویں صدی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے کافی عرصہ پہلے سن 1885 میں ہندو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کانگریس کی جماعت بنا چکے تھے، جس کا سربراہ یا جس کا جو قائد تھا یا بنانے والا وہ ہیوم تھا۔ سر سید احمد خان کے برائے کے ادارے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس میں سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر چنا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا، اور یہ وہ پلیٹ فارم تھا جو تاخیر سے تو بنا لیکن مسلمانوں کی ایک
مکمل آواز کے طور پر سامنے آیا، اور یہیں سے مسلمانوں کی بہترین سیاسی تحریک کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کا کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر تاریخ میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ایک نعمت کے طور پر ملے۔ 1913 میں انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کچھ اجلاسوں میں آتے رہے جو کہ سیاسی طور پر ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مکمل جماعت کا حصہ وہ سن 1913 میں بنے۔ اس کے بعد ہم میثاق لکھنؤ دیکھیں یا مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات دیکھیں 1919 کی، ہم رولٹ ایکٹ پر ان کا موقف دیکھیں، ہم تجاویز دہلی کا جائزہ لیں، ہم نہرو رپورٹ کے مقابلے میں 14 نکات کی بات کریں، ہم گول میز کانفرنسوں کو دیکھیں۔ اس کے بعد ہم سن 1937 سے 1939 تک کی کانگریسی وزارتوں کے حوالے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا اس کا جائزہ لیں، یا 1940 سے 1947 تک کے درمیانے عرصے کا ذکر کریں، قرارداد پاکستان سے لے کر قیام پاکستان تک۔ قائد اعظم کی شخصیت نہایت نمایاں نظر آتی ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا قیام قائد اعظم کی بھرپور کوششوں کا نتیجہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ان لوگوں کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ قدم بڑھائے، علامہ اقبال جیسے عظیم المرتبت لوگ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے رہنما ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور جان فشانی سے محنت کی، اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ علماء و مشائخ کی بات کریں تو علماء و مشائخ کی ایک کثیر تعداد نے بھرپور طریقے سے مسلمانوں کو پاکستان کے قیام کی اہمیت بھی بتائی اور اس جدوجہد کو بھی آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال اور پنجاب میں تو بے تحاشا لوگ تھے جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مدد کی، لیکن سرحد بلوچستان اور سندھ، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ نام یہاں پر میں لینا ضرور چاہوں گا۔ اگر ہم سرحد کی بات کریں، جس کو آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں جن لیڈروں نے پاکستان کے قیام میں مدد دی وہ تھے سردار اورنگزیب خان، اس کے بعد پیر مانکی شریف، اور اس کے ساتھ سردار عبدالقیوم۔ سردار عبدالقیوم خان۔ اس طریقے سے ہم بلوچستان کی بات کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے قاضی محمد عیسیٰ، محمد خان جوگیزئی، اور اس کے ساتھ میر سوراب خان۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سندھ کی طرف۔ سندھ کی بات کریں پیر
صبغۃ اللہ جو حروں کے بھی رہنما تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو سر عبداللہ ہارون اور حسن افندی، ان کے نام نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ٹاپک ہمارا آج کا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اس کے اوپر ایک دوبارہ سے اوور ویو لے لیتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکمرانی کی۔ محمد بن قاسم کے دور کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہاں سے اسلام جو ہے وہ بر صغیر میں آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد ہوئی یہاں پر، تجارت کی غرض سے وہ آئے اور انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا جن کو ہم بر صغیر کہتے ہیں۔ اس کا آغاز واسکو ڈی گاما سے ہوا، ان کو یہ علاقہ پتہ چلا اور اس کے بعد وہ تجارت کی غرض سے آئے۔ انگریزوں نے یہاں پر جب ان کے عزائم نظر آئے تو ان کے خلاف جنگیں ہوئیں مقامی طور پر، اس میں پلاسی، بکسر، میسور اور اس کے بعد جنگ آزادی 1857 نمایاں ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا اور تعلیمی ادارے قائم کیے 19ویں صدی میں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور اس کے بعد سیاسی جدوجہد میں قائد اعظم کا کردار بڑا اہم ہے، اور یہ تمام نام جو میں آپ کی پہلے گوش گزار کر چکا ہوں، انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں مسلمانوں کو پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے نمایاں کام کیا اور ان کو بتایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلمانان بر صغیر کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ۔